بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ روما اور فرق میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ عادت، خصائل، بات چیت، طور طریقے، غرض کچھ بھی تو ملتا جلتا نہیں تھا۔ یہ شمال کی کہتی تو وہ جنوب کو سمجھتا، ان کی ہر بات کا مطلب غلط لیتا اور پھر جھگڑنے لگتا۔ فرق کی ایک بات جو مجھے بہت زیادہ بری لگتی تھی کہ وہ عین کھانے کے وقت جھگڑا شروع کر دیتا اور کھانا زہر کر ڈالتا، خود بھی سوکھا سڑا تھا اور جلا جلا کر روما کو بھی کانٹا کر ڈالا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ گھر داماد تھا، اسی لیے بیٹی کے ساتھ اب ماں بھی اس کے رنگ ڈھنگ میں دیکھ کر گیلی لکڑی کی طرح سلگتی تھی۔ روما کی ماں بیوہ ضرور تھی لیکن شوہر کافی پیسہ چھوڑ کر فوت ہوا تھا، اسی لیے انہیں روپے پیسے کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ مشکل تھی تو بس یہی کہ گھر میں کوئی مرد نہ تھا، اکلوتی بیٹی تھی۔ خالہ عافیہ نے سوچا کیوں نہ فرق کو گھر داماد بنا لوں، ایک تو دبئی کا کماؤ، پھر کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ وہ اسے سونے کی چڑیا سمجھ کر اپنی بیٹی دے بیٹھی۔ سیدھے سادے دماغ کی اس عورت نے روما کو اپنی پرانی سہیلی کے اس رشتہ دار سے بیاہ دیا۔ شرط تھی کہ گھر دامادی کی، جو فرق نے مان لی اور بیچاری روما کی قسمت پھوٹ گئی۔ شادی کے شروع میں محلے والے فرق کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر روما کو خوش بخت قرار دیتے تھے، لیکن جلد ہی اس بیچاری لڑکی کو بدبخت قرار دینے لگے کہ اس نے شوہر کو مجازی خدا نہ سمجھا، برے حالات میں اس سے نباہ نہ کیا، اس سے الگ کیوں ہوئی، آخر کیوں الگ نہ ہوتی، مر مر کر جینے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ یقیناً اس کے ظلم حد سے تجاوز کر گئے ہوں گے، ورنہ روما ایسی سیدھی سادی لڑکی تھی جو اپنے جائز حقوق سے بھی واقف نہیں تھی۔ روما کی امی کا گھر ہمارے پڑوس میں تھا، وہ یہاں عرصے سے رہ رہی تھیں۔ اپنے شوہر کا یہ گھر انہیں بہت پیارا تھا، جس کو انہوں نے بیوگی جیسے مشکل حالات میں بھی سنبھال کر رکھا تھا۔ روما بھی بیاہ کر کہیں نہیں گئی، سسرال تھی ہی نہیں، شوہر گھر داماد تھا، سو ایک کمرے سے دلہن بن کر دوسرے کمرے میں سجی ہوئی سیج پر آ بیٹھی۔ شروع کے چند دن تو اطمینان بخش تھے، مگر پھر حالات بگڑنے لگے۔ روز کی کلکل جب ہم بھی سنتے تو ہم سے برداشت نہ ہوتا۔ فرق کیا چاہتا ہے یہ ہم بھی نہیں سمجھ سکے۔ روما کی امی تمام خرچہ چلا رہی تھیں۔ روما شکل و صورت کی اچھی تھی، سیرت بھی بری نہیں تھی، کیا جانیے کہ شوہر میں بھی کوئی کمی تھی، کچھ نفسیاتی مرض تھا جو اس شخص نے بھولی بھالی روما کو اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ جو ٹھنڈی آہ بھی لبوں سے نکل جاتی تو اس کا بھی حساب دینا پڑتا کہ تم نے یہ آہ کیوں بھری، سچ بتاؤ کیا تمہیں کوئی یاد آتا ہے؟ ہائے، خالہ عافیہ بھی تڑپ جاتی، کہتی کہ تجھ جیسے سنجوگ کے کارن میری بیٹی زندہ درگور ہوئی، اب ٹھنڈی آہ بھی اس کی لبوں سے نہ نکلے تو کیا کرے۔ وہ ضد کرتا، تب روما کہتی کہ سرتاج، مجھ کو میری امی جان کی قسم ایسی کوئی بات نہیں، ویسے ہی بے خیالی میں لمبا سانس لے لیا ہے، آپ تو بے وجہ کے گمان کرتے ہیں۔ شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ جو بھی روما کے رنگ روپ کو دیکھتا حسرت سے آہ بھرتا کہ کیسی سونے جیسی لڑکی مٹی ہو گئی، کس کمبخت کے ہاتھوں میں دے دیا اس بیچاری کو، نہ جذبات کی زبان سمجھتا ہے نہ آنکھوں کی۔ سبھی خالہ عافیہ کو لان تان کرتے کہ یہ رشتہ آپ نے آخر کیا دیکھ کر طے کیا تھا، انجانے لڑکے کو لڑکی کا ہاتھ تھما دیا۔ بتاتی چلوں کہ روما اور میں 10ویں میں تھے جب خالہ کی ایک ملنے والی کے ساتھ فرق ان کے گھر آیا۔ خوش لباس اور صحت مند تھا، اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر امی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکیں۔ اس عورت نے پہلے تو اپنا بھائی کہہ کر فرق کو متعارف کروایا، لیکن بعد میں بتایا کہ منہ بولا بھائی ہے، کیونکہ فرق کے ماں باپ نہ تھے، اسی لیے تیرے میرے در پر پلا ہے، مگر کسی نہ کسی طرح میٹرک پاس کر لیا اور پھر دبئی چلا گیا۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں، اگر ہے تو بس ماں باپ کی شفقت کی۔ یہ سن کر خالہ تو اس لڑکے پر فریفتہ ہو گئی تھیں۔ انہیں روما کے لیے کوئی ایسا لڑکا ہی تو چاہیے تھا جو بیٹا بن کر بھی ان کے پاس رہے۔ یوں خالہ نے فرق کو خود اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی آفر کر دی، اگرچہ میری امی نے انہیں منع بھی کیا کہ جس لڑکے کا کوئی خاندان نہیں، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، اس کی ضمانت کون دے گا، ایسے اجنبی لڑکے سے رشتہ مت بناؤ۔ لیکن اماں تو ان کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر خاصی متاثر ہو گئی تھیں۔ فرق انہی دنوں روپیہ کما کر لایا تھا، وہ خالہ اماں کے پاس امانتاً رکھوا دیتا کہ آپ میری ماں کی جگہ ہیں، میرا گھر بار نہیں ہے، دوستوں پر یہ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، فی الحال بینک میں کافی رقم ہے، ضرورت ہوئی تو لے لوں گا۔ خالہ نے یہ بھی نہ پوچھا کہ تم کیا کام کر کے پیسہ کماتے ہو،
اس نے تو پڑھائی بھی نہیں کی تھی، ماں باپ بھی نہیں تھے، پھر پیسہ کہاں سے آیا؟ شادی کے بعد یہ موصوف دبئی کمانے نہیں گئے۔ ساس سے کہا کہ اگر میں جاؤں گا تو روما اور آپ اکیلی رہ جائیں گی، روپیہ بہت ہے، فی الحال کمانے کی ضرورت نہیں، کچھ دن بعد بزنس کر لوں گا۔ کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ پڑھا لکھا ہے، نہ پلے کچھ رقم ہے، وہی روپیہ جو خالہ کے پاس رکھوایا کل جمع پونجی تھی جو رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ گھر کا خرچہ خالہ عافیہ نے اٹھا لیا کہ بیٹی اور داماد بھی ان کے بچے اور ان کی کل کائنات تھے۔ وہ خوش نظر آئیں تو ان کو دیکھ کر میں بھی خوش ہو جاتی۔ فرق ایک مفت خورا انسان نکلا، اس کو کمانے سے زیادہ اڑانے کی عادت تھی، اس کے پاس کوئی ہنر تک نہیں تھا۔ خیر جب تک خالہ زندہ رہیں فرق کو کمانے کی کچھ پریشانی نہیں تھی۔ 2 بچے ہو گئے، ایک بیٹی اور داماد کے ساتھ خالہ ان سب کا خرچہ اٹھاتی تھیں۔ وہ بڑی ہی رحم دل خاتون تھیں۔ فرق اپنی فطرت سے مجبور تھا، پھر بھی ساس سے دبتا اور اتنا دباؤ روما پر نہ ڈالتا کہ ان کا گھر ٹوٹ جائے۔ جو ہی خالہ کی وفات ہوئی روما مکمل طور پر فرق کے شکنجے میں آ گئی۔ فرق جب چاہتا اسے دستخط کروا کر روپیہ بینک سے نکلوا لیتا، مناسب خرچہ بیوی کو دیتا، باقی رقم جیب میں رکھ لیتا۔ خدا جانے وہ یہ رقم کہاں خرچ کرتا تھا۔ روما کچھ پوچھتی تو بگڑ جاتا۔ روما بیچاری کا بھی سوائے فرق کے کون تھا، اس لیے وہ کچھ نہ کہتی۔ آمدن نہ ہو، اخراجات ہوتے رہیں تو تجوریاں بھی خالی ہو جاتی ہیں۔ لے دے کر ایک مکان بچ گیا تھا جس میں وہ رہ رہے تھے۔ فرق اب اسے بیچنے کے در پہ ہو گیا۔ روما سے کہتا کہ دستخط کر دو، گھر بیچ کر دبئی کا ویزا لوں گا، تم کو کرائے کے مکان میں رکھوں گا، خود دبئی جا کر 1-2 سال بعد اتنا کما لاؤں گا کہ اس سے اچھا مکان خرید لیں گے۔ روما نے امی سے پوچھا بتائیے خالہ کیا کروں، مکان کے کاغذات پر دستخط کر دوں؟ امی نے کہا ہرگز نہیں، ایسی غلطی مت کرنا، پہلے فرق کا پتہ کرو کہ یہ کون ہے، کون لوگ ہیں، اس کے رشتہ دار کہاں ہیں، بعد میں مکان فروخت کرنے کے بارے میں سوچنا۔ اب تھوڑی سی عقل روما کو بھی آ گئی، اس نے مکان فروخت کرنے سے انکار کر دیا تو فرق نے اپنی اصلیت ظاہر کرنا شروع کر دی۔ مار پیٹ پر بس نہیں کیا، روما کی والدہ کے رشتہ داروں کے گھروں میں جا کر ان سے ادھار مانگنے لگا کہ بیوی بیمار ہے، بعد میں لوٹا دوں گا۔ شروع میں تو ان لوگوں نے مروت میں فرق کو رقم دے دی، بعد میں آ کر روما کو بتا دیا تو اس نے سر پیٹ لیا، اسے منع کر دیا اپنے رشتہ داروں کو کہ اسے کوئی بھی رقم نہ دے، ورنہ یہ کمانے کی کبھی نہیں کریں گے اور بچوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے۔ جب ہر طرح سے روپیہ بند ہوا، فرق نے بیوی کو مجبور کیا کہ رشتہ داروں سے رقم ادھار مانگ کر لاؤ یا پھر مکان بیچو۔ اس نے انکار کیا تو طلاق کی دھمکی دی اور کہا کہ بچے بھی لے جاؤں گا۔ تب وہ بولی کہ خود ملازمت کر کے گھر کا خرچہ چلا لوں گی، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ انہی دنوں روما کی ممانی نے اپنے ڈرائیور کے ہاتھ عید پر بچوں کے لیے تحفے اور سویاں وغیرہ بھجوائیں۔ ان کا ملازم نوجوان اور خوش شکل تھا۔ روما نے اس سے سوغات لی، ماموں اور ممانی کی خیریت پوچھی، اتنے میں فرق گھر سے باہر آ گیا۔ دروازے پر بیوی کو ایک نوجوان سے بات کرتے دیکھا تو بگڑ گیا کہ تم کس یار سے عید مل رہی ہو۔ اسی ملازم کے سامنے پاؤں سے جوتا نکال کر کھینچ کر بیوی کو دے مارا۔ روما کے دل کا شیشہ چور چور ہو گیا کہ ایک ڈرائیور کے سامنے شوہر نے اس کی ایسی عزت افزائی کر ڈالی۔ وہ رونے لگی تو ڈرائیور بھی گھبرا کر چل دیا۔ یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی، ورنہ فرق جانتا تھا کہ یہ نوجوان اس کی بیوی کے ماموں کا ڈرائیور ہے۔ یہ بہانہ بنا، پھر روما کو مجبور کیا کہ مکان کا مختار نامہ دو، کاغذات پر دستخط کر دو ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ بیچاری ہمارے گھر آئی، ابو سے مشورہ لیا، وہ بولے جاتا ہے تو جانے دو، بچے کہاں لے جائے گا، اپنا پیٹ پال نہیں سکتا، ان معصوموں کو کہاں سے کھلائے گا، اگر مکان بیچ دیا تو تمہارے سر سے یہ چھت بھی جاتی رہے گی، تم سڑک پر آ جاؤ گی۔ روما نے دل مضبوط کیا، شوہر سے کہہ دیا کہ جاتے ہو تو جاؤ، مکان میں نہ بیچوں گی۔ وہ بولا اور بچے کیا یہ میرے نہیں ہیں؟ ہاں تمہارے ہی ہیں، اور کس کے ہیں، میں تو انہیں لے جا رہا ہوں۔ فرق بولا تم مکان کو رکھو اپنے قبضے میں۔ وہ بیچاری سمجھی کہ یوں ہی دھمکا رہا ہے، خود کے رہنے کا ٹھکانہ نہیں تو ان کو کہاں رکھے گا، کیا کھلائے گا۔ لیکن فرق دونوں بچوں کو عید کے دن جو اپنے ساتھ لے کر نکلا تو پھر نہ لوٹا۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی، دن رات اپنے بچوں کی جدائی میں تڑپنے لگی تھی۔ مجبور ہو کر ماموں کے پاس گئی، ان سے سارا ماجرا کہہ ڈالا۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ کروائی مگر فرق کا نام و نشان نہیں ملا۔ اب روما کو دن رات دعائیں مانگنے سے کام تھا۔ بالآخر ایک روز ماموں کا ڈرائیور
دونوں بچوں کو ساتھ لے آیا جس کا نام عدیل تھا۔ پہلی نظر میں روما نے اپنے بچوں کو پہچان لیا۔ پھٹے ہوئے کپڑے، الجھے بال اور پچکے ہوئے گال، میل کی پیڑیاں دونوں کے جسموں پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کو اس حال میں دیکھ کر وہ سکتے میں رہ گئی۔ ڈرائیور نے بتایا کہ میں ایک کچی آبادی سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے ان کو ایک میدان میں جاتا پایا تو گاڑی سے اتر کر ان کے پاس آیا۔ شکر ہے کہ دونوں نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے پوچھا اپنی امی کے پاس چلو گے؟ کہنے لگے ہاں۔ جھٹ سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ روما کا بیٹا 9 سال کا اور 7 سال کی بیٹی تھی، دونوں سیانے تھے۔ انہوں نے رو رو کر ماں کو گلے لگایا، سارا احوال بتایا کہ ابا ہم کو ایک بوڑھے اور بوڑھی کے پاس لے گیا تھا جو جھونپڑی جیسے گھر میں رہتے تھے۔ وہ ان کو اماں اور ابا کہتے تھے اور ہم کو بھی یہی کہتے تھے کہ ان کو دادا اور دادی کہو، یہ تمہارے دادا دادی ہیں۔ یہ دونوں سڑک کے کنارے کپڑا بچھا کر بھیک مانگتے، ہمیں بھی اپنے ساتھ بٹھاتے اور کہتے کہ بھیک مانگو۔ یہ ہم سے بھیک منگواتے تھے۔ پہلے کچھ دن ابا رات کو آ جاتے مگر پھر غائب ہو گئے۔ دادا دادی بتاتے ہیں کہ بچپن میں تمہارے ابا بھی اس طرح بھیک مانگا کرتے تھے۔ پھر ایک گھر میں نے ان کو نوکر رکھوا دیا تو انہوں نے اسکول میں داخلہ لیا، اس کے ساتھ دبئی چلے گئے۔ پیسے تو کما کر لائے تھے لیکن پھر انہوں نے بعد میں ان کو نکال دیا۔ پھر ابا نے آپ سے شادی کر لی۔ بچوں کی زبانی یہ بھید روما پر کھلا کہ فرق کے ماں باپ کا پیشہ گداگری تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے سچ شکر کیا کہ بچے انہیں مل گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے ماموں کے گھر چلی گئیں۔ اس کے بعد ماموں نے اس کے والد کا گھر بیچ کر روما کو اپنے گھر کے پاس دوسرا گھر لے کر دے دیا۔ اب روما بہت ہی کم ہمارے محلے میں آتی۔ اس بیچاری کو یہ ڈر تھا کہ کہیں فرق دوبارہ اس کے بچے اس سے چھین کر نہ لے جائے۔ بالآخر اس نے ہمارے محلے اور ہمارے گھر بھی آنا بند کر دیا۔ وہ شخص تو بچوں کا دشمن تھا، اسے ان سے کوئی پیار محبت یا انسیت نہ تھی، انہیں بھیک منگوانے کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے کسی کو بھی ماموں کے گھر کا پتہ نہیں بتایا تھا کہ مبادا فرق کو معلوم ہو جائے کہ وہ اور بچے کہاں ہیں۔ اتنا بعد میں ضرور معلوم ہوا تھا کہ اس کے ماموں نے عدالت سے فرق سے اس کی خلا کروا دی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو کچھ علم نہیں کہ کیا ہوا، روما کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ یقیناً ماموں نے ہی اس کو تحفظ دیا ہوگا۔ پھر میری شادی ہو گئی اور میں پنجاب سے بہا کر کراچی جیسے بڑے شہر میں آ گئی۔ والدین بڑے بھائی کے پاس اسلام آباد چلے گئے۔ انہوں نے پرانا محلہ چھوڑ دیا۔ اب تو روما کے ساتھ ملنے کا اتفاق بھی نہیں ہوتا، مگر میں اس بیچاری کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں بھی رہے خوشحال رہے۔ آج سوچتی ہوں کہ روما نے مکان نہ بیچنے کا فیصلہ صحیح کیا تھا۔ اگر وہ مکان بیچ دیتی تو اس کا شوہر کبھی بھی باز نہ آتا۔ جو پہلے طلاق کی دھمکی دے سکتا ہے وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے، اس لیے اپنا نقصان کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ اگر آپ بھی کسی ایسے رشتے میں ہیں تو اپنے آپ کو بنا کسی نقصان کے الگ کر لیجئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔